حضرت عاد علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں بہت برکت دی۔ وہ زمین میں پھیل گئی تو اس سے ایک امت آگے چلی جس کو عاد کہا جاتا تھا۔ وہ بہت طاقتور آدمی تھے، ان کے جسم لوہے کی طرح سخت تھے، وہ ہر ایک پر غلبہ پا جاتے تھے، ان پر کوئی غلبہ نہیں پاتا تھا۔ وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے، ہر کوئی ان سے ڈرتا تھا۔ اور اللہ نے عاد کو ہر چیز میں برکت دی۔ عاد کے اونٹ اور بھیڑ بکریوں سے وادی بھر جایا کرتی، اور عاد کے گھوڑوں سے میدان بھر جاتے، اور عاد کے اولاد سے گھر بھر گئے۔ جب عاد کے اونٹ اور بھیڑ بکریاں چراگاہ کی طرف نکلتے تو ان کا منظر بڑا دلکش اور خوبصورت ہوتا، اور جب بچے صبح کے وقت کھیلنے کے لیے نکلتے تو ان کا منظر بھی بہت ہی حسین ہوتا۔ اسی طرح عاد کی زمین میں بھی بہت سرسبز اور خوبصورتی تھی، اس میں بہت سے باغات اور چشمے موجود تھے۔ لیکن قوم عاد نے ان بے شمار نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ قوم عاد طوفان کا قصہ بھول گئی جسے انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا تھا، اور زمین میں اس کے نشان دیکھے، اور بھول گئے کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم پر کیسے طوفان بھیجا۔ انہوں نے اسی طرح بتوں کی عبادت شروع کر دی جیسے نوح علیہ السلام کی امت بتوں کی عبادت کیا کرتی۔ وہ اپنے ہاتھ سے پتھر کے بت گھڑ لیتے، پھر انہیں سجدہ کرتے اور ان کی عبادت کرتے، اور ان سے اپنی حاجتیں مانگتے، انہیں پکارتے، ان کے لیے ذبح کرتے۔ وہ نوح علیہ السلام کی امت کے نقش قدم پر تھے۔ ان کی عقلیں انہیں بتوں کی عبادت کرنے سے نہیں روکتی تھیں، نہ ان کی عقلیں ہدایت دیتی، اور وہ دنیا کے عقل مند اور دین کے جو تھے وہ ناسمجھ اور باغی بن گئے۔ عاد کی قوت ان کے لیے اور لوگوں کے لیے وبال بن گئی، اس لیے کہ وہ اللہ پر اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے۔ ان کو ظلم سے کون سی چیز روکتی تھی، اور انہیں سرکشی سے کون سی چیز روکتی تھی؟ وہ لوگوں پر ظلم کیوں نہیں کرتے، اور وہ اپنے اوپر کسی کو کیسے نہ دیکھتے؟ انہیں حساب اور کتاب اور عذاب کا خوف کیوں نہیں؟ وہ جنگل کے درندوں کی طرح تھے، جن میں سے بڑا چھوٹے پہ ظلم کرتا اور طاقتور کمزور کو کھا جاتا، اور جب غصہ ہوتے تو بھپھڑ جاتے ہاتھی کی طرح، تو جیسے ملتا ہے وہ اس کو قتل کر دیتے، اور جب وہ لڑنے پر آتے تو کھیتوں اور نسلوں کو تباہ کر دیتے، اور جب کسی بستی میں داخل ہوتے تو اس میں تباہی مچا دیتے، وہاں کے معزز لوگوں کی عزت کو ذلت میں بدل دیتے، کمزور ان کے شر سے ڈرتے اور ان کے ظلم سے بھاگتے تھے۔ ان کی قوت ان کے لیے اور لوگوں کے لیے وبال بن گئی۔ اسی طرح ہر وہ شخص جو اللہ سے نہیں ڈرتا، آخرت پر یقین نہیں رکھتا، ایمان نہیں رکھتا، اس کی قوت وبال ہو جاتی ہے۔ اب قوم عاد کو کھانے پینے کھیل تماشے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں تھا۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے پر بلند محلات اور وسیع گھروں کی تعمیر پر فخر کیا کرتا۔ ان کے مال پانی کیچڑ پتھر سارے ضائع ہوتے تھے۔ وہ جو بھی خالی اور اونچی جگہ دیکھتے وہاں اپنا ایک اونچا محل بنا لیتے۔ وہ اس طرح گھر بناتے جیسے انہوں نے ہمیشہ وہاں رہنا، کبھی مرنا ہی نہیں، اور بغیر ضرورت کے محلات بنانا۔ جب لوگوں کو کھانے اور پہننے کو نہ ملتا تو ان میں سے غریب لوگوں کو رہنے کے لیے گھر میسر نہیں ہوتا، اور امیروں کے گھروں میں رہنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ جس سے انہیں اور ان کے محلات کو دیکھا اسے یقین ہو گیا کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف ایک رسول بھیجنا چاہا۔ اللہ بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا، اور عاد اپنی عقلوں کو کھانے پینے اور کھیل تماشے اور گھروں کی تعمیر کے علاوہ کہیں اور استعمال نہیں کرتے تھے۔ ان کی عقلیں تباہ ہو گئیں اس لیے کہ وہ انہیں دین میں استعمال نہ کرتے، اور عاد دنیا کے اعتبار سے عقل مند اور دین کے اعتبار سے بے وقوف تھے۔ وہ پتھروں کی پوجا کرتے، وہ عقل مند نہ تھے۔ پس اللہ نے ان کی طرف ایک رسول بھیجنے کا ارادہ کیا جو انہیں ہدایت دے، اور اللہ نے چاہا کہ یہ رسول انہی میں سے ہو، وہ اسے پہچانتے ہوں، اس کی بات کو سمجھتے ہوں۔ ہود علیہ السلام ہی وہ رسول تھے جو قوم عاد کے شریف گھرانے میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے عقل اور نیکی میں پرورش پائی۔